ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا ذکر ہر جگہ بلند ہو اور میرے جانے کے بعد، مجلس سے جانے کے بعد، شہر سے جانے کے بعد یا دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا ذکر بلند ہوتا رہے، تو یہ وظیفہ قرآنی آیت کا ہے۔ اللہ نے اس میں خود بتایا ہے کہ تمہارا ذکر میں نے قرآن پاک میں ہر جگہ رکھا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، آج ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں دو بندے بیٹھتے ہیں کہیں بھی مارکیٹ میں، دفتر میں، محلے میں، گھر میں مہمان آتا ہے، بڑے ہنس کے ملتے ہیں، السلام علیکم، بڑے پیار محبت سے۔ جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ذکر، اب دیکھیے اجمیر شریف والے آج قبر میں ہیں، لیکن معین الدین چشتی اجمیری کو لوگ آج بھی عزت دیتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی آج بھی قبر میں ہیں، لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول اہل بیت آج قبروں میں ہیں، لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت ہر بندے کو میسر آ جائے، چاہتے تو سارے ہیں نا، اب مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ نے یہاں عجیب الفاظ کہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جو اتارا اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب یہ آپ سوچیں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ ہر مسلمان کو نہیں، ہر کافر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر اس میں موجود ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے فوت ہوتے ہیں اور بیٹے چلے گئے، بیٹیاں زندہ ہیں اور یہ مارے کھا رہے ہیں، غربت بھی ہے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی کے ساتھ تو فرشتے آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے جتنے جسم بنائے نا پہلے نبیوں کے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے، لا یاکلون الطعام، وہ ایسے نہیں تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھانا کھایا، آدم علیہ السلام نے کھانا کھایا، ابراہیم علیہ السلام نے کھایا، موسیٰ علیہ السلام نے کھایا۔ وہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کو لے کر جب خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو اب کا ہر نبی نے کھانا کھایا، پتہ چلا کہ وہ بشر تھا، لیکن اس کا مقام اونچا تھا۔ پھر فرمایا کہ وما کانوا خالدین، ایسا بھی نہیں تھا کہ نبیوں کو میں نے ہمیشہ دنیا میں رکھا ہو، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہر نبی دنیا سے گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ دنیا آپ کے قابل نہیں ہے رہنے کے، اللہ کے ولیوں کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی جو ہے وہ دنیا بنائی ہوئی قید خانہ ہے جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اصل ٹھکانہ نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا جنت ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں تھا رسول جو کھانا نہ کھاتا ہو اور ہمیشہ دنیا میں رہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر نبی کے ساتھ رہی کہ دنیا سے چلا بھی گیا اور کھاتا پیتا بھی تھا۔ تو تم کیا اس کو نبی ماننے سے انکار کر دو گے؟ آج کل بزرگ اس کو مانا جاتا ہے جو کھاتا نہ ہو، ننگا پڑا ہو روڈ پہ، کہے جی یہ تو 40 سال کچھ کھایا نہیں انہوں نے، اچھا اتنے بڑے ولی ہیں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور بھائی یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، پاگل ہے کوئی۔ ہمارے نبی کھاتے تھے، بھوک سے پتھر باندھتے تھے، تو یہ نبی ہو کر ایسا کرتے تھے تو بعد میں آنے والا کیسے بڑا آگے نکل سکتا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا ثم صدقناہم الوعد، پھر ہمارا وعدہ سچا ہوا، فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، جن کو چاہا۔ ان نبی کے ساتھ آئے جو مقابلے پہ آئے، کچھ کو ہم نے نجات دے دی کلمہ پڑھا کے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے تباہ کر دیا، پکڑ میں لے لیا۔ پھر آخر میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا، یقیناً ہم نے یہ نازل کیا آپ کے پاس، إِلَيْكُمْ، ایسی چیز کتاباً، ایسی کتاب، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب ہر بندہ دیکھے، حضرت قیس تھے، قیس بن سعد، لمبا قد تھا، اور اتنا لمبا قد تھا، سردار تھے عرب،
اور حضرت معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیسر روم نے کہا میرے سب سے لمبے آدمی کی شلوار کرتا بھیج رہا ہوں، آپ ذرا یہ چیک کریں، آپ سے لمبا کوئی ہے آپ کی امت میں نبی کی؟ جب وہ کرتا آیا سب سے لمبے طویل القامت آدمی کا، تو ساتھ کیس بن سعد نے یہ پہنا تو وہ کرتا آپ کے یہاں تک بھی نہیں آیا، اتنا لمبا قد تھا۔ تو ایک دن قرآن کھولا تو یہ آیت پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو اس میں ہمارا ذکر۔ پھر قرآن الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا، جب پہلا پڑھا ایمان کے کامل والے کا نہیں میں ایسا نہیں ہوں، پھر آگے کا منافق احوال کا استغفر اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں، پھر آگے احوال آئے مشرکین کے کا استغفر اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں، پھر جہنم والوں کے احوال آئے کا میں استغفر اللہ ایسا بھی نہیں ہوں، پھر جنت کے اعلیٰ درجے کا میں ایسا بھی نہیں ہوں، اپنے عمل ایسا نہیں پاتا۔ پھر اس جو ہے ایک آیت میں پہنچے جو سورۃ توبہ کی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تو اس آیت پہ اللہ کہتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی، خلط ملط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو ایک دم کہا میں ایسا ہوں، ہم سب بھی ایسے ہی ہیں نا۔ اب یہ آیت کریمہ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں درجہ دے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ انبیاء 17واں پارہ، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جو روزانہ اس کو 11 بار پڑھ لے گا، اگر آپ کسی مجلس میں ہیں، ویسے تو 11 بار پڑھیں گے، اللہ موت کے بعد بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں آپ کا ذکر ہو، اچھا جب کسی مجلس سے اٹھنے کے بعد یہ ایک بار آیت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ پیچھے والوں کو غیبت سے بچائے گا اور آپ کا تذکرہ بالخیر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔